السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تاخیر کے و تمہید کے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکین سرور دنیا و دین رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ علی جاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ فری اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی روحانیت اور سکون کے ساتھ محفل پاک میں حاضر ہیں، اور ہم سبھی کو آل رسول اعظم، لخت جگر شہید اعظم، شہزادہ غوث اعظم، ناشر مسلک مجدد اعظم، خلیفہ جانشین حضور مفتی اعظم حضرت سید ابو الحسنین آل رسول عبدالقادر جیلانی مدد اللہ نورانی کا انتظار ہے۔ وہ اس وقت اس زمانے میں اپنی مثال خود ہیں۔ جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں ایک بار تشریف لے جاتے ہیں، وہ بستی گویا آپ ہی کی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے بہت سی جگہوں میں یہ دیکھا کہ بڑے بڑے پیران نظام اس بستی میں آئے اور آ کر گئے، فائدے ہوئے، لیکن شہزادہ غوث الورا کا یہ عالم ہے کہ جس گاؤں میں وہ تشریف لے گئے، اس گاؤں میں ایک طرح کی بہار آ گئی، اور ہر طرف اللہ تعالی نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ جو بڑے بڑے بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ اپنے آپ تالے لگ گئے۔ جو بڑوں کی شان میں بے ادبی کرنے سے چوکتے نہیں، ایسے لوگ بھی اس طرح سے خاموش ہو گئے کہ 5 سال 6 سال کا عرصہ گزر گیا اور آج تک ان کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں غوث الثقلین کریم الطرفین امام الاولیاء قطب الاولیاء کی نظر عنایت ہے، جو توجہ ان کے فرزند اور ان کے لخت جگر جو آج آپ کی بستی لکھی میں تشریف فرما ہے، ان کے اوپر جو آپ کی نظر عنایت ہے وہ اس قدر بے شمار بے حساب ہے کہ ہم جیسا ناکارہ آدمی بیان کرنے سے حاصل ہے۔ ہندوستان کے شہروں میں نہیں، بغداد شریف میں نے انہیں دیکھا۔ جو عنایتیں غوث الاعظم کی آپ پر ہیں، میں نے کہیں نہیں پایا۔ جو جانتے ہیں وہ بھی وہاں ادب کرتے ہیں، جو باہر دور دراز، عراق بھی بہت بڑا ملک ہے رقبہ کے اعتبار سے، 1000 کلومیٹر کی دوری کے علاقے سے جو اربل کا علاقہ ہے، ادھر سے آنے والے بھی آپ کو دیکھ کر کے اس طرح مرعوب ہوتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی دست بوسی، قدم بوسی بھی بغداد شریف میں لوگ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دعوتیں دی کہ ہمارے علاقے میں آئیے۔ اربل کا جو علاقہ ہے، صوبہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ سنیت کے اعتبار سے دمدار ہے۔ تو وہ لوگ
اس طرح سے آپ کی بارگاہ میں حاضر آتے تھے کہ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ کیسے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شہزادہ غوث الورا ہے۔ دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ذات کیسی ذات ہے، کیسی شخصیت ہے جن کا کہ بلند و بالا مقام ہے۔ اور یہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اسے ہر کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے حیات خواجہ غریب نواز، جب میں وہ کتاب لکھ رہا تھا تو ایک حدیث پاک میں نے کہیں پڑھی تھی، لیکن حوالہ لکھنا بھول گیا، تو پھر دوبارہ وہ کتاب ملی ہی نہیں، یا یہ کہیے کہ میں ڈھونڈنے سے قاصر رہا۔ تو حضور محدث کبیر ممتاز الفقہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری شہزادہ حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں فون لگایا تو حضور نے فوراً فرمایا کہ یہ حدیث پاک محدث ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمایا ہے۔ اسی کتاب کے حوالے سے میں نے اپنی کتاب حیات خواجہ غریب نواز میں یہ حدیث قدسی نقل کی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اللہ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء میری قبائے قدرت کے نیچے ہیں۔ اب اس کی تشریح تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی تشریح کرنے میں بات بگڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبہ پہننے سے پاک اور صاف ہے، کپڑا پہننے سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہر عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے، جسم اور جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو ہم دیکھیں گے جنت میں تو کس طرح دیکھیں گے، کیا کیفیت ہوگی، اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ جب آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور پھر یہ نور اس چیز سے ٹکراتی ہے تو ہمیں وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالی بلا کیف دیدار عطا کرے گا ایمان والوں کو، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ حضور فرماتے اللہ نے فرمایا میرے ولی میرے دوست میری قبائے قدرت کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ قبا سمجھ رہے ہیں آپ، علماء جانتے ہیں اس کو، میں اشارے میں بھی بتا نہیں سکتا کہ کوئی دکھائے کہ میری قبا میں چھپے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات رسول پاک کی کوئی صفت بیان کی جائے تو اپنی جانب اشارہ کرنا یا کچھ انگلی سے اشارہ کر کے بتا کر کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے اولیاء میری قبائے قدرت کے نیچے چھپے رہتے ہیں، لا یعرفہم غیری، جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اب کہیں گے جب اللہ کے سوا ولی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے معلوم چلا کہ یہ سرکار خواجہ غریب نواز ہیں، یہ قطب الاولیاء ہیں، یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہیں، یہ محبوب الہی ہیں، یہ بابا فرید گنج شکر ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ مفتی اعظم ہند ہیں، یہ مجاہد ملت ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں؟ کیسے معلوم چل گیا ہمیں جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے ولی میری قبا یہ قدرت کے نیچے چھپے ہیں، کوئی نہیں جانتا میرے سوا۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کہ میرے محبوب کو کوئی جانے تب تک کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ جب چاہتا ہے تو لوگ جان لیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا محبوب بندہ ہے، جب تک وہ نہ چاہے اولیاء اللہ چھپے رہتے ہیں۔ تو آج جو آپ کے گاؤں لکھی میں جلوہ فرما ہوئے وہ حضور غوث العالم پیر ماں پیر جہاں کے سب سے بڑے شہزادے جن کا نام سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، غوث العالم کے سب سے بڑے بیٹے، ان کی اولاد سے ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ان کو تھوڑا جان لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، یا اگر آپ جانتے ہیں تو ہم پھر کچھ اپنے موضوع کی طرف پلٹ جائیں۔ غوث العظم نے 4 شادیاں کی، خود فرماتے ہیں کہ جس خاتون سے میں نے شادی کی اس نے خود اپنی کفالت کی ذمہ داری لی، کیونکہ مجھے وہ اللہ کی عبادت میں خلل دینا نہیں چاہتی تھی۔ جب ذمہ اٹھائی کہ میں خود
اپنے پیسے سے کھاؤں گی، خرچہ بھی آپ سے نہیں مانگوں گی۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا یہ کرم ہوا کہ یکے بعد دیگر میری 4 خاتون سے نکاح ہوا، میرا نکاح 4 خواتین سے ہوا، اور سب اللہ کی ولیاں ہیں۔ غوث پاک کا پورا گھرانہ ولی ہے، بچہ بچہ ولی غوث العظم کی بارگاہ کا، چاروں بیویاں ولیاں، سارے بچے کتنے تھے غوث اعظم کے؟ 27 بیٹیاں اور 22 لڑکیاں، ایک کم 50۔ تبھی تو پورے جہان میں غوث العظم کا فیض بٹ رہا ہے۔ 27 بیٹیاں اور 22 بیٹے، جن میں سب سے بڑے حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی اولاد سے ہیں وہ جو آپ کے گاؤں لکھی میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث العظم پیر ماں پیر جہاں غوث الثقلین کے ایک شہزادے جو اس وقت بغداد شریف میں گدی نشین تھے، صاحب سجادہ تھے، جن کا لقب مجمع البرکات ہے، نام سید احمد قادری سجادہ البغدادی۔ وہ بغداد شریف سے نکل گئے، اور نکلتے کیوں تھے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی تھی۔ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو غوث العظم نے اپنی اولاد کو پہلے کہہ دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کوئی ملک شام جاؤ، فلسطین جاؤ، جہاں چاہو جاؤ، دین کا کام کرو، اب تم یہاں مت رہو۔ اب جو غوث اعظم اتنے بڑے پاورفل ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، تو یہ روک نہیں سکتے ہیں کہ بغداد پہ حملہ نہ ہو، لوگ نہ مارے جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ مار کھانے کے لائق بن جاتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کٹنے کے لائق ہو جاتی ہیں، اس لیے گردنیں کٹتی ہیں۔ اور جب تک کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو خون مانگتا ہے، خون، جب لوگ بگڑ جائیں، عام طور سے برائیاں پھیل جائیں، تو اس وقت جو ہے اسلام، مذہب اسلام خون مانگتا ہے کہ لوگوں کا خون بہایا جائے، تب جا کے پھر سے اسلام ہرا بھرا ہوتا ہے۔ ابھی لوگ ڈرا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، تو کتنے نمازی بڑھ گئے مسجد میں، کوئی سدھرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ لیکن جب 1-2 کروڑ کٹیں گے دنیا میں، کٹائی ہوگی، گردنیں کٹیں گی بنام مسلمان کی، تب ان کو اللہ رسول کی زیادہ یاد آئے گی، تب دن رات اللہ اللہ یا رسول اللہ کریں گے۔ 5 وقت کی نماز کیا بلکہ وہ تہجد گزار بھی بن جائیں گے جان کے خوف سے۔ تو اسلام خون مانگتا ہے سچائی کے لیے، ورنہ جو غوث العظم، وہ غوث العظم ایک اشارہ فرما دیں تو پہاڑ کو ذرہ بنا دیں، اور اشارہ فرمائے تو ذرہ کو پہاڑ بنا دیں۔ اللہ نے وہ اختیار دیا ہے۔ تو اپنی اولاد کو کہتے چلے جاؤ، چھوڑ دو شہر، کچھ ہونے والا ہے یہاں۔ چاہتے تو بغداد کو بچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے، جو اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ کچھ کٹیں گے، خون بہے گا، تب اسلام پھر سے ہرا بھرا ہوگا۔ کیونکہ یہ مسلمان اتنی آسانی سے سدھرنے والے نہیں ہیں، تقریر سے سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کی جب گردنیں کاٹی جائیں گی، دریائے دجلہ خون سے بھر بھر کے بہے گا، تب یہ سدھریں گے۔ تو کہا چلے جاؤ۔ تو کئی وقت، کتنے موقع سے ایسا ہوا کہ غوث پاک کی اولاد بغداد شریف سے نکل جاتی۔ تو ایک مرتبہ سرکار مجمع البرکات سید احمد قادری سجادہ البغدادی بغداد شریف سے نکل پڑے، ہندوستان میں آ گئے۔ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گدی نشین تھے وہاں کے، ہندوستان میں آ گئے۔ اور اس وقت کرناٹک کے علاقے میں عادل بادشاہ کا زمانہ تھا، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، عادل بادشاہ۔ اسی علاقے میں ایک جنگل میں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، جنگل میں آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا سرکار مصطفیٰ قادری بھی ساتھ میں تھے۔ جنگل میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں تشریف فرما ہوئے۔ ہم مولانا لوگوں کی عادت ہے کہ جنگل میں کیا کہ دیہات میں رکنا ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کا ولی دیکھیے کیا ہوتا ہے، جنگل میں آ کر رکے۔ وہ زمانہ ہندوستان میں ایسا تھا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے استسقاء کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، بڑے بڑے ولیوں نے نمازیں پڑھی، بارش کی دعا مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک رات اچانک خوب بارش ہونے لگی، ایسی بارش کہ رکنے کا نام نہیں تھا۔ عادل بادشاہ کو تجسس ہوا
کہ اتنے دن سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، بڑے بڑے اکابر نماز پڑھ رہے ہیں مگر بارش نہ ہوئی، اچانک بارش ہوئی تو کیسے ہو گئی؟ بادشاہ محل سے نکلا، ایک لشکر تیار کیا کہ چلو پتہ کرتے ہیں کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کی دعا سے اس طرح بارش ہو رہی ہے۔ تو عادل بادشاہ لشکر لے کر تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچا تو دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ، انداز شاہانہ ہے، چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے، دیکھ کے لگ رہا تھا کوئی شہنشاہ گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، انداز فقیرانہ ہے، زمین پر بوریا بچھائے بیٹھے ہیں مگر دیکھ کر لگتا ہے کوئی سلطان کا بیٹا ہے۔ سواری سے اترے، اس زمین کو بوسہ دیا جہاں بیٹھتے تھے، پہلے زمین کو چوما، پھر قریب ہوئے، قدم ناز میں پہنچے، سلام کے بعد دست بوسی قدم بوسی کے بعد عرض کیا حضور یہ فرمائیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں شہنشاہ بغداد کے شہر بغداد معلیٰ سے آیا ہوں، میں غوث العالم پیر ما پیر جہاں کا لخت جگر ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، بس سننا تھا کہ بادشاہ بسد جاں آپ کا دیوانہ ہوگا۔ ہر زمانہ غوث اعظم کا ہے، ہر کوئی دیوانہ غوث اعظم ہے، چاہے غریب ہو امیر ہو یا بادشاہ ہو۔ دیکھ کر وہ مچل گیا کہ قسمت کا ستارہ آج عروج پر ہے کہ میرے آقا غوث العالم کے لخت جگر میرے علاقے میں آ گئے، اور سمجھ گئے کہ یہ انہی کی دعا کی تاثیر ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ غوث پاک کے لال ہے، عرض کیا حضور میرے گھر چلیں تو مہربانی ہوگی، کرم فرمائیں۔ تو غوث العالم کے لال تیار ہو گئے، عادل بادشاہ کے محل میں آئے اور انہیں مکان دیا گیا، کمرہ دیا گیا، عبادت کرتے، دن رات اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بادشاہ عادل نے ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، عبادت گزاری، تہجد گزاری، تقوی، یہ سب دیکھا تو دیکھ کر اور دیوانے ہو گئے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ایک دو دن دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں کہ بہت نیک ہیں، اللہ والے لگتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد کچھ اور منظر سامنے آتا ہے، مگر یہ غوث العالم کے لخت جگر ہیں، جتنا دیکھو گے، جتنا سال دیکھو گے اتنا ہی محبت بڑھتی جائے گی، چونکہ یہ غوث العالم شہنشاہ بغداد کے لخت جگر ہیں، دیوانے ہو گئے۔ عرض کیا حضور میری ایک عرضی ہے، قبول فرمائے تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا کہیے۔ تو بادشاہ عادل نے کہا میری ایک شہزادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری شہزادی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث العالم کے لال نے منظور فرمایا۔ بادشاہ عادل نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت مجمع البرکات سید احمد قادری سجاد البغدادی سے کر دیا۔ نکاح ہوا، اولادیں ہوئی اور نسل پھیلی تو انہی کی اولاد سے جو آپ کے گاؤں لکی میں وہ آل رسول عبد القادر جیلانی شہزادہ غوث العالم جلوہ فرما ہوئے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں کہ جن کو بادشاہ عادل نے اپنی بیٹی نکاح میں دیا۔ تو ان کے اندر آپ غور کریں گے تو دیکھنے میں بھی شہنشاہی نظر آتی ہے، لباس دیکھیں گے لباس فاقہ نظر آئے گا، جبہ و دستار دیکھیں گے بے مثال نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے وقت کے بادشاہ کے نوازے اور ان کا جد کریم بغداد والا پیر، پیروں کا پیر روشن ضمیر ہے، جو دارین کا سلطان عظیم ہے، ان کی نسل سے یہ غوث العالم کے لال ہیں کہ آپ کے گاؤں میں آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا تمہارا سب کا بچے بچے کا نصیبہ بلند ہو گیا۔ انہیں صرف دیکھ لینا ہی بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام نہیں ہیں بلکہ آل رسول ہیں، اور اس پر ترفع یہ کہ اولاد غوث العالم ہے۔ جلوہ دیکھ لینا کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ بیچارے بڑے بھولے بالے ہوتے ہیں، ایک بار کہہ دے جاؤ انشاءاللہ دعا کروں گا، تو لوگوں کو سکون نہیں ملتا ہے کہ اتنے سے کیا ہو جانے والا ہے کہ جاؤ دعا کروں گا۔ حضرت لگتا ہے بھگانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ انداز ہوتا ہے اللہ کے محبوبوں کا، ہے کہ نہیں؟ کسی کو تعویذ دے دیتے ہیں، کسی کو پانی پھونک کر دے دیتے ہیں، کسی کو کہہ دے کہ جاؤ ہو جائے گا انشاءاللہ دعا کریں گے، تو لوگوں کا من نہیں بھرتا ہے۔
حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، عرض کیا کہ حضور میرا یہ فرزند ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کرم فرما دیں، دعا فرما دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں، شفا عطا فرمائیں۔ تو اس کو لگا کہ یہ تو بہت چھوٹی دعا ہے، اتنے سے تھوڑے آنکھ آ جائے گی، صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں، شفا عطا فرمائیں۔ اس کو لگا کہ اس سے کام نہیں ہونے والا ہے۔ پھر عرض کیا حضور دعا فرما دیں، میرا بیٹا اندھا ہے، کہ اللہ کرم فرمائیں، شفا عطا فرمائیں۔ میں نے یہ پہلی مرتبہ جے پور میں جب کوئی نہیں تھا، وہاں پروگرام میں کچھ ہو گیا تھا، تو محدث کبیر تھے، میں تھا، ان کے دو خدام تھے، تو میں نے عرض کیا کہ حضور کا قدم چومنا ہے، مگر اجازت ملے گی تب، کیونکہ مسافے پر جلال آتا ہے، تو قدم چومنے پہ کیا حال ہوگا؟ تو پہلی اجازت لی گئی، پھر میں نے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا میری ایک اور تمنا ہے کہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت لفافہ نہیں ملا تھا پروگرام کا، میری جیب میں 1600 روپے تھے، تو میں نے 1100 اپنے پیر و مرشد تاج الشریعہ کو پیش کیا، تو آپ نے پہلے منع کیا کہ نہیں، میں نے کہا حضور رکھ لیں۔ جب مفتی عاشق نے کہا حضور رکھ لیں، کرم فرمائیں، یہ آپ کے مرید بہت چاہنے والے ہیں، تو آپ نے قبول کیا، جیب میں رکھا اور ایک جملہ فرمایا، بارک اللہ، بارک اللہ۔ وہ دعا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لفظ بارک اللہ کی یہ برکتیں اور رحمتیں۔ زندہ باد۔ یہ لفظ بارک اللہ ایک کوزہ میں سمندر سمجھو، اللہ برکت دے، ایسی برکت ملی کہ ان کی دعا سے اولاد غوث اعظم ملے، شہزادہ غوث اعظم ملے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، دعا مل گئی تاج الشریعہ کی تو اولاد غوث اعظم کا نظارہ ہو گیا، اور پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، آگے بڑھتا رہا اور بڑھ رہا الحمدللہ۔ تو اللہ کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ لگا کہ اتنی چھوٹی دعا سے میرا اندھا بیٹا کہاں صحیح ہو جائے گا؟ تو تیسری بھی کہا حضور دعا فرما دیجیے، جلال آ گیا۔ فرمایا میری بات مانو گے؟ کہا سرکار ہر بات مانوں گا۔ فرمایا اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ گے؟ کہا سرکار بناؤں گا۔ تو جیسے ہی وعدہ کیا تو آپ نے اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، اے مولا اسے شفا عطا فرما۔ ادھر تاج الشریعہ نے نابینا بچے کی آنکھوں پہ دست کرم پھیرا، ادھر آنکھوں میں شفا آ گئی، شفا یاب ہو گیا، آنکھیں اندھی تھی بینا ہو گیا۔ جیسے ہی آنکھوں میں روشنی آئی، بیٹا طرف گیا، میرے ابا اب مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بیٹا جب بینا ہو گیا تو ہاتھ کو پکڑا، تاج الشریعہ کے گھر کے دروازے پر آیا اور اعلان کرتا رہا، اے لوگوں، غوث پاک کی کرامتیں سنتا تھا، کتابوں میں پڑھتا تھا، غریب نواز کی کرامتوں کو سنتا تھا، کتابوں میں پڑھتا تھا، غریب نواز کی کرامتیں روشن ہے دنیا میں، امام اہل سنت کی کرامتیں پڑھتا تھا، سنتا تھا۔ لیکن آج بریلی شہر میں نے نائب غوث اعظم کی کرامت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور جیلانی سرکار جو آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، ان کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تعریف کروں، بتاؤں تو اب مانیں۔ بزرگوں نے ایک نسخہ دیا کہ تمہیں جانچنا ہو کہ کون اللہ کا محبوب بندہ ہے، اب کون نہیں ہے، کیونکہ آج کل نقلی لوگ بھی جھولا لے کے گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو پھنساتے ہیں جو دیکھنے میں امیر ہو تاکہ زیادہ پیسے اینٹھیں۔ تو جعلی ہے کہ نقلی ہے، اسے جانچنا ہو تو جانچنے کے لیے صرف ایک نسخہ آپ یاد کر لیجیے کہ اس کے پاس جا کر بیٹھیں اور اپنے دل کو متوجہ کریں اس کی طرف، بالکل دل کو متوجہ کر دیں۔ تو اس کے پاس بیٹھ کر آپ اپنے دل کو اس کے قریب کریں، تصور کریں، سوچیں کہ کیسا آدمی ہے۔ تو اگر اس کے پاس بیٹھنے سے
دنیا کی یاد آئے، دنیا کی، پیسہ کمانے کی، روپے کمانے کی، اس کی اس کی، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ اور اگر بیٹھنے سے خدا کی یاد آ جائے، خدا کی یاد آئے، دین کی یاد آئے، نماز کی یاد آئے، اللہ والوں کی یاد آئے، غوث پاک کی یاد آئے، غریب نواز کی یاد آئے، اعلیٰ حضرت کی یاد آئے، مفتی اعظم کی یاد آئے، تاج الشریعہ کا جلوہ سامنے آ جائے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا محبوب بندہ ولی ہے۔ کیونکہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے۔ کیونکہ دل ایک آئینہ ہوتا ہے، دل ایک آئینہ ہوتا ہے۔ جب آئینے کو آئینے کے سامنے رکھیں گے تو اس آئینے میں جو کچھ ہوگا، کوئی آئینہ پھول پتی والا ہے، درخت والا ہے، اپنے آئینے کو سامنے کریں گے تو اس کی جتنے بھی نقوش ہیں سب آپ کے آئینے میں آ جائیں گے۔ دل ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اس عنوان پر بھی آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری کتاب عظمت اولیاء آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس عنوان پہ بہت کچھ ملے گا۔ تو آج آپ کے گاؤں لکھی میں اولاد غوث الاعظم کی جلوہ فرمائی ہے، جلوہ نمائی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ تاریخ یوں ہی نہیں ملتی ہے۔ میں ساتھ میں گھوم رہا ہوں بہت کئی دنوں سے، اور 2 مہینے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے 6 دن چاہیے ایم پی کے بندیل کھنڈ کے علاقے کے لیے، ٹیکم گڑھ، چھترپور وغیرہ کے لیے۔ تو 2 مہینے سے اسی کام میں لگا ہوں کہ حضور نوٹ کر لیجئے، حضور نوٹ کر لیجئے میرے لیے تاریخ، لیکن اب تک نوٹ نہیں فرمائے۔ آج کا وعدہ ہے کہ آج لکھ لیں گے۔ اب لگائیے اندازہ، ساتھ میں رہنے والے کو اتنی دقت ہے کہ تاریخیں نہیں ملتی ہے۔ میں بمبئی میں وہاں رہتا ہوں جہاں سرکار اولاد غوث الاعظم کے گھر سے میرے گھر تک مشکل سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا راستہ ہے، پھر بھی بلانے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب بمبئی سے بمبئی میں آتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں لکھی گاؤں کے رہنے والوں، تمہارا نصیبہ بلند ہے کہ تمہیں بڑی آسانی سے اولاد غوث پاک نے تاریخ دے دیا ہے۔ کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو آپ کے دل میں ان کے لیے بے شمار محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، خلوص ہوگا کہ ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے بغداد والے پیر کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے پیروں کے پیر کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہماری آنکھیں آج اولاد غوث الاعظم کا نظارہ کریں گے۔ تو آنے والے ہیں، اور آج کی محفل کا عنوان کیا ہے؟ جشن غوث الورا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جن کے وسیلے سے محفل کا انعقاد ہے کہ نہیں، وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب وہ آئیں اور محفل ہو جشن غوث اعظم، تب تو مزہ دوبارہ نہیں 10 گنا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ محفل میں غوث الاعظم کے لال جلوہ گر ہوں اور انہی کے جد کریم کا ذکر ہو تو پھر لوگ کہاں کھو جاتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو آج کی محفل کا عنوان ہے جشن غوث اعظم۔ غوث الاعظم پیر امام، پیر جہاں غوث الثقلین کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ کا علماء مطالعہ کرتے ہیں، عوام سماعت کرتی ہے تو دل اور بے قرار ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑوں کا تذکرہ سنا، مگر سن کر کبھی اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے، مگر ایک غوث الاعظم وہ ولی ہیں، ایک رات کیا 1000 رات کیا، اگر 1000 سال بھی ان کا ذکر کیا جائے تو دیوانہ اکتاتا نہیں ہے۔ ایسی تاثیر ہے غوث الاعظم کے نام میں اور آپ کی عظمت و کمال میں۔ غوث الاعظم پیر امام، پیر جہاں کے شہزادے۔ بھائی میرے پاس وقت تو کم ہوتا ہے، اب جب سرکار آئیں گے تو آپ لوگ جو ہے نا زیادہ اچھل کود نہیں کیجیے گا، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ میں بار بار بولتا ہوں حضور ایم پی کے لوگ بہت بھولے والے ہیں، دن بھر میں 4 بار ضرور بولتا ہوں حضرت کو، یہاں کے لوگ بہت بھولے والے ہیں، تو اس لیے نازیبہ حرکات کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ورنہ ہم جیسے عالموں کو بھی لائن سے لگانا ان کو آتا ہے۔ جب ان کا جلال زیادہ ہوتا ہے نا، جلال، تو اچھے اچھے کے منہ میں لگتا ہے کہ زبان ہی موجود نہیں ہے، وہ حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جہاں جلال ہے وہیں پہ جمال بھی ہے،
جہاں غصہ ہے وہیں پہ مہربانی کی صلاحیت بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اولاد غوث پاک میں سے ہیں، غوث العالم کے جلال کا جواب نہیں تھا تو وہیں ان کے جمال و کمال کا بھی جواب نہیں تھا۔ غوث العالم کی یہ دونوں خوبیاں مکمل طور سے نظر آتی ہے شہزادے غوث الورا کے اندر۔ جب پیار کرتے ہیں تو بہت مسکرا کر بات کرتے ہیں، جب کوئی بات آ جائے تو ایسا جلال نہ کہ مت پوچھیے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سر پہ گر رہا ہے یا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ غوث العالم پیر جہاں غوث الثقلین کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ اللہ نے غوث العالم کو مالک بنا دیا۔ غوث پاک نے ایک مرتبہ بغداد میں اعلان فرمایا۔ اس بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الآثار کے اندر لکھتے ہیں۔ غوث پاک نے ایک بار فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے مجھے عراق کا مالک بنایا، عراق کی زمین اللہ نے میرے حوالے کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد غوث اعظم منبر پہ آئے، فرمایا، لوگوں، میں تم سے کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے عراق کا مالک بنایا ہے، مگر سنو، اللہ نے مجھے عراق کی زمین بھی عطا فرمایا، اللہ نے مجھے عجم دیا، اللہ نے میرے حوالے عرب کو کیا، اللہ نے اونچی زمین، پہاڑی زمین، نشیب و فراز، میدان، صحرا، بیابان، جنگلات، سب کو اللہ نے عبدالقادر کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے مالک بنا دیا ہے، ایسا مالک بنایا کہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کہتے ہیں، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، بہت خوب۔ اور اللہ نے غوث العظم کی مٹھی میں پوری کائنات کو دے دیا، انسان کو انسان، جنات کو جنات، بے عقل جانوروں پر بھی غوث پاک کی حکومت تھی۔ جانور، پرندے میں جان تو ہوتی ہے، پرندے اور جانور تو ہمارے اشارے کو سمجھتے بھی ہیں۔ آپ گلیل لے کر جائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، دانا لے کے جائیں گے تو سب کھانے کو آئیں گے، اشارے سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن غوث العظم کی حکومت پہاڑوں پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی تھی، جس کے اندر جان نہیں ہے غوث پاک اس پہ بھی حکومت کرتے تھے۔ ایسی شان کی حکمرانی غوث العظم کی، یہ عالم تھا غوث العظم کا۔ اور پھر مردہ زندہ کرنا، بے اولاد کو اولاد دینا، اندھوں کو شفا دینا، بیماروں کو شفایا بنا دینا، یہ غوث العظم کے یہاں رات دن کا نہیں، ہر لمحے کا کام ہے۔ یہ غوث العظم، حضور غوث العظم پیر ماں، پیر جہاں غوث الثقلین، کریم الطرفین کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کی، سرکار بے اولاد کرم فرما دیں۔ اس واقعے کو ہم نے تفویل الخاطر کے حوالے سے اپنی کتاب تذکرہ غوث اعظم میں لکھا، سننا چاہتے ہیں؟ سناؤں؟ تو ایک بار ذرا کہیے سبحان اللہ، اب بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، اور آواز بلند کرے کہیں یا غوث اعظم۔ ہم غوث اعظم کے نام لیوا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اصلاحی بیان کیجیے۔ ہم کتنی بھی اصلاح کر دیں لیکن دل اچھا نہ ہونا تو 1000 اصلاح بھی نہ کافی ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ والوں سے منسلک کرو، لگاؤ، دل کو صاف کرو، پھر جب علماء اصلاح کریں گے تو ایک ہی بات کافی ہوگی ہمارے سدھرنے کے لیے۔ لیکن یہاں ہر امام ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے، کتنا اثر ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں؟ داڑھی پہ بیان ہوتا ہے، کتنے در کھلنے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ پھر کہتے ہیں گردنیں کیوں کٹ رہی ہیں، کیوں ہم ہی مارے جا رہے ہیں؟ تو آپ کی ہماری گردنیں گلاب کے پھولوں کا ہار پہننے کے لائق نہیں ہے، اس کو کٹنا ہی چاہیے۔ یہ کٹیں گے نا تب نکال آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کہیں گے یا اللہ، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں کہ اگر ایک بار لب ہلا دیں تو یہ ایک مودی کیا، ایک موزی کیا، یوگی کیا، امیت شاہ کیا، ایسے ایسے ہزاروں بھی ہوں تو ایک اشارے کے بھی نہیں ہیں۔ ایسے اولیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟
اور پھر میرے غوث پاک کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کی کرامتیں بند نہیں ہیں، بلکہ آج بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. ایک کرامت نہیں، ہزاروں نہیں، روزانہ لاکھوں کرامتیں آج بھی غوث پاک کی ظاہر ہوتی ہے. میرے غوث چاہیں تو ان کے ادنا اشارے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ زمانے کا مودی یوگی اور جتنے بھی ظالم ہیں ایک اشارے کے لائق نہیں ہے، بلکہ میرے غوث کی بات تو بہت عظیم ہے. ان کا غلام، ان کے غلام کا غلام، آپ بیچ میں ڈالو 1000 غوث پاک کا غلام، تو 1000 غلام کے بعد جو 1000واں غلام، 1000 کے بعد 1000 ایک غلام نمبر ہوگا. وہ چاہیں تو ایسے ایسے ہزاروں مودی کو ایک اشارے میں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں. کیونکہ جب تک تم نہیں سدھرو گے یہ اللہ والے بھی کچھ نہیں کریں گے. ہمارے معلوم میں کیا ہوگا؟ یہ لوگ کم نہیں ہیں، یہ سوچیں گے یار اپنے پاس تو اولیاء اللہ ہے نا، کچھ بھی کریں گے امداد تو اپنی ہوگی. اپن کچھ بھی کریں لیکن جب جنگ ہوگی نا تو اپنی مدد ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں غوث پاک ہے، ہمارے یہاں خواجہ پاک ہے، ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت ہیں، ہمارے یہاں بابا فرید گنج شکر ہیں، ہمارے یہاں تاج الشریعہ ہے، ہمارے یہاں اولاد غوث پاک سید عبد القادر جیلانی ہے. تو ہم کچھ بھی کریں گے کام تو اپنا ہی ہوگا. جب جنگ ہوگی جیت ہماری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اولیاء اللہ ہیں، ہمارے یہاں غوث العظم کے لال ہیں. تو ہم داڑھی کھلائیں گے پھر بھی امداد ہماری ہوگی. ہم مسجد کو ویران کریں گے پھر بھی امداد ہماری ہوگی. ہم رمضان کے روزے چھوڑیں گے پھر بھی امداد ہماری ہوگی. ہم پیسے والے رہ کر بھی حج نہیں کریں گے، تاخیر کریں گے، مگر جب جنگ ہوگی امداد ہماری ہوگی. ہم ماں باپ کو ستائیں گے پھر بھی جنگ ہوگی، کفار سے امداد ہماری ہوگی. ہم ماں باپ کے پیر نہیں دبائیں گے مگر امداد ہماری ہوگی. تو اولیاء اللہ بھی جانتے ہیں جب تک تم اپنا رویہ نہیں بدلو گے، جب تک تم مسجد کو نہیں بھرو گے، جب تک اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، ہماری امداد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. زندہ باد. آپ لوگ تھک گئے کیا؟ اتنے بولے مت بن جائیے آپ لوگ جتنا میں بیان کیا ہوں. ماشاءاللہ یہاں کے لوگ جو ہے نا بڑے زندہ دل ہوتے ہیں. ایم پی میں تو چاہیں اولیاء اللہ تو کیا نہیں کر سکتے؟ بولیے کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر رہے. ایک اللہ کے ولی جن کا نام اسماعیل بن عبداللہ ہے، ان کے پاس بصرہ کے لوگ گئے پوری جماعت لے کر. حضور بصرہ میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ڈاکو آتا ہے گھر لوٹ کے چلا جاتا ہے، سب گھر میں بند ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ مر جائیں. ڈاکوؤں کے تہلکے سے بصرہ کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. حضور دعا فرما دیجئے کہ ڈاکو لوگ مر جائیں. دعا کے لیے گئے کہ آپ دعا کر دیں کہ سب مر جائیں، کل سے نہ آئے. وہ تو اللہ کے ولی نے مسکرا دیا. نام تھا اسماعیل بن عبداللہ. علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسکرایا اور فرمایا سنو، اللہ کے ایسے ایسے بندے آج بھی زمین پر ہیں، اگر نہ رہیں تو زمانہ نہیں رہے گا، نہیں رہیں تو زمین نہیں رہے گی، وہ نہ رہیں تو آسمان بھی نہیں رہے گا. یہ اولیاء اللہ ہے، اس لیے زمین و آسمان قائم ہے. حدیث شریف میں ایسا ہے. بارش اس لیے ہو رہی ہے کہ اولیاء اللہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ اولیاء اللہ کے رہنے کی بنیاد پر اتنے لوگوں کی گردنیں بچی ہیں. اگر یہ اولیاء اللہ کی معیت نہ ہوتی، ہمارے ساتھ نہ ہوتے، ہمارے شہر میں نہ ہوتے، تو کب کا تم ختم کر دیے گئے ہوتے. یہ مہربانی اولیاء اللہ کی معیت کی ہے کہ تم اب تک بچے ہو. لیکن اکا دکا مارے جاتے ہیں، کبھی تریپورا میں، کبھی یہاں کبھی وہاں. یہ آزمائش کے لیے، تمہارے سدھرنے کے لیے. اب آپ کہو گے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو سنیے، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے بندے جنت میں آئیں. حکمت سنیے، حکمت. اب کہیں گے یا اللہ اسلام اللہ کا دین ہے، مذہب ہے، تو اس کے ماننے والے ہم ہیں، باقی تو سب بیکار ہے. تو وہ لوگ گلچھرے اڑا رہے ہیں، ہم لوگ مر رہے، جبکہ یہ دین اللہ کا ہے، قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام.
بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو اسلام کے ماننے والے کو تو بہت کالر ٹائٹ کر کے چلنا چاہیے, دیکھ کے لوگ ڈر جائیں کہ اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے. لیکن ہم ہی مارے جاتے ہیں, کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ. تو اللہ چاہتا ہے جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے, تو ایسا کام کریں کہ جنت میں آئیں. لیکن ایمان والے بگڑ جاتے ہیں. یہ داڑھی نکلتی کس لیے ہے کہ مسلمان ایک مشت رکھے, ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ کیوں ہے, یہاں پہ کیوں نہیں ہے, یہاں پہ بال کیوں نہیں ہے, یہاں پہ کیوں ہے, رکھنے کے لیے. لیکن لوگ نبی پاک کا طریقہ بلا دیے. اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے میری جنت میں آئے, لیکن جب جنت کا راستہ چھوڑنے لگتے ہیں, شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, یہاں وہاں بھٹکنے لگتے ہیں, نمازوں کو ضائع کرنے لگتے ہیں, جب اللہ کے بندے مسجدوں کو ویران کرنے لگتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں, غیبت چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں, دین کے احکام کو وہ اپناتے نہیں ہے, اوامر پہ عمل نہیں کرتے ہیں, نواہی سے بچتے نہیں ہیں, پیسے رکھ کر حج نہیں کرتے ہیں, رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں, اطاعت گزار نہیں رہتے ہیں, اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے پر لانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے. جب سلسلہ ختم ہو جائے تو اللہ ولیوں کو بھیجتا ہے, علماء کو بھیجتا ہے کہ تقریر کر کے بلائیں, کیونکہ اللہ چاہتا ہے یہ بندے جنت میں آئیں. یہ علماء کرام کیوں کہتے یہ کرو, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے ان کو تمہارے درمیان میں رکھا, امام کا, مسجد کا امام بنا کر, دارالعلوم کا استاد بنا کر, کہ یہ تم کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ چلو, کیونکہ اللہ چاہتا ہے ایمان والے بندے میری جنت میں آئیں. لیکن شیطان یہاں وہاں لے کر چلا جاتا ہے, لیکن جب یہاں وہاں چلا جائے, ہمارے بلانے پر نہ آئیں, مرشد کے دامن کو تھامنے کے بعد, وعدہ کرنے کے بعد, آج اولاد غوث آدم آئے ہیں, ذرا وعدے پہ غور کرنا کہ جب مرید بناتے ہیں تو کیا کیا پڑھاتے ہیں, کیا کیا سکھلاتے ہیں, کن کن گناہوں سے توبہ کراتے ہیں, کون کون اچھے کام پہ عمل کرنے کا وہ عہد لیتے ہیں. تو عہد لینے کے بعد بھی, وعدہ کرنے کے بعد بھی, جب بندے داڑھی کٹاتے رہتے ہیں, نماز کو ضائع کرتے رہتے ہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, حج نہیں کرتے ہیں, یتیموں بیواؤں کا خیال نہیں رکھتے ہیں, تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو جنت میں لانا ہے, اسے میرے آرام کی جگہ میں آنا ہے, جنت کے باغ و بہار میں لانا ہے. کیونکہ اللہ ایمان والوں سے پیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے, رسولوں کو بھیجتا ہے, اولیاء اللہ کو بھیجتا ہے, علماء کو بھیجتا ہے, لیکن علماء کی بات نہ مان کر اللہ کے راستے پر یہ مسلمان نہیں چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. اب تک تو میرے راستے پر نہیں آ رہا تھا, میں جنت میں لانا چاہتا ہوں, لیکن تو اس راستے پر نہیں چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی گردنوں پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. کافروں کی تلوار ہوتی ہے, ہماری گردنیں ہوتی ہے, کافروں کی بندوق ہوتی ہے, ہمارا سینہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو نے میرے محبوبوں کی بات مان کر میرے راستے پر نہ آیا, ولیوں کی بات نہ مانا, علماء کی تقریر سن کر جنت کے راستے پر نہ آیا, اور میں تمہیں لانا چاہتا ہوں. تو اب ظالموں کے ڈر سے آ, تلوار کے ڈر سے آ, بندوق